حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک عذاب میں مبتلا کیا اور انہیں بندر بنا کر مسخ کر دیا تھا۔ وہ کیا وجہ بنی تھی جو ان پر اس قدر سخت عذاب نازل کیا گیا اور ان کا انجام بہت ہی تکلیف دہ تھا؟ یہی سب جاننے کے لیے واقعے کو آخر تک سنیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتی تھی۔ اس بستی میں 70,000 افراد موجود تھے اور ان سبھی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں نازل کی تھیں، لیکن پھر ان میں سے چند لوگ بہک گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی محروم ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی بے حد پریشان کرنے لگے۔ چونکہ وہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے اس لیے وہ مچھلیاں پکڑ کر ہی اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ پھر وہ حد سے تجاوز کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق ان کی حرکتوں سے پریشان ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اتوار سے جمعہ تک تم لوگ جتنا بھی شکار پکڑنا چاہو پکڑ لو اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی مخلوق یعنی مچھلی کو بھی ایک دن آزاد گھومنے دو اور انہیں مت پکڑو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تو پھر ان کا امتحان لینا چاہا۔ تمام لوگ اتوار سے جمعہ مچھلیاں پکڑنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ شکار کے دنوں میں مچھلیاں بہت ہی کم پکڑ میں آتی ہیں، لیکن ہفتے کے دن اگر سمندر پر نظر ڈالیں تو اس میں بڑی اور چھوٹی ہر طرح کی مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں۔ ایک دن ایک آدمی مچھلیوں کی کمی کی وجہ سے پریشان تھا تو شیطان نے موقع پا کر اسے ورغلانا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تم ایک ترکیب آزماؤ تو کبھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے۔ شیطان کہنے لگا کہ تم ہر ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کرنا اور اسے اتوار کے دن نکالنا، اس طرح ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی اتنا ہو جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ شیطان کی اس ترکیب کے مطابق ہفتے کے دن مچھلی کانٹے میں پھنستی رہتی اور وہ اتوار کے دن نکال لیتا۔ لوگوں نے جب اسے خوش اور کامیاب دیکھا تو وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے وہی ترکیب ان سب کو بھی بتائی۔ یوں ان میں سے کچھ لوگ مکاری پر اتر آئے۔ وہ ہفتے کے دن جال پھینکتے اور اتوار کے دن اسے نکال لیتے تھے۔ کچھ نے تو نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا ڈالے جس میں سے ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں گزرتی تو تالاب میں پھنس جاتی، جنہیں وہ اتوار کو پکڑ لیتے۔ یوں وہ بہت سی مچھلیاں پکڑ لیتے اور کھاتے رہتے۔ ان میں کچھ نیک اور پرہیزگار لوگ بھی موجود تھے جو انہیں خبردار کرتے تھے اور کہتے کہ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، کیوں تم لوگ چھوٹے تالاب بناتے ہو؟ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن وہ سرکش ہو چکے تھے۔ وہ نیک لوگوں کی باتیں سن کر ہنستے اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ اب ان 70,000 لوگوں کے 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک وہ جو نافرمان لوگ تھے، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ دوسرے وہ لوگ جو ان لوگوں کو برا جانتے تھے لیکن نہ تو منع کرتے تھے اور نہ ہی ساتھ دیتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے، اور ایک وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تھا جو انہیں منع کرتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم یاد دلاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ قوم سمود اور قوم لوط کا انجام یاد کرو، کہیں تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ لوگ ہنستے اور کہتے یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر نیک لوگوں نے ایک فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھینچ دی اور کہا کہ نافرمانی کرنے والے اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ دیوار کے اس پار چلے جائیں اور ہم جو اللہ کا حکم مانتے ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ پھر بستی کے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، سب نافرمان ان کا مذاق اڑاتے اور نیک لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہتے۔ ایک صبح پھر ایسی آئی جب نیک لوگوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو تمام لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ بندر اپنے رشتہ داروں کو جانتے تھے اس لیے ان سے جا کر لپٹ گئے اور رونے لگے، معافی مانگنے لگے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بندر نہ تو کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے اور اسی عذاب میں مبتلا ہو کر 3 دن میں سبھی ختم ہو گئے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا عبرتناک واقعہ۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔